الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال تعالى في مقام آخر واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال تعالى في مقام آخر ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے
کرتاس کاغذ، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التکریم برادر مکرم بھائی محمد الطاف عباسی صاحب اور فاضل نوجوان خطیب جامع مسجد ہذا حضرت مولانا منیر احمد صاحب زید حیاتہ و وقارہ، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، آج 18 رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق کیا تاریخ ہے؟ 29 مارچ 2024 عیسوی ہم یہاں جامع مسجد بلال گڑھی دوپٹہ آزاد کشمیر میں جمعۃ المبارک کے خطبہ سے قبل سیرت سیدہ کائنات عفیفہ اسلام مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و شان پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے، رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن حکیم سے چند آیات بینات سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کی ابھی خطبہ میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ رب العزت کا ارشاد ہے، جو ابھی آیات تلاوت ہوئیں ان سے کچھ رکوع پہلے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان کے ہاں ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اس کی بیویاں اور اس کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر اس آیت کے بعد جنگ خیبر کا ذکر ہوا، اور پھر آگے چل کر وہ آیات ارشاد ہوئیں جو ابھی خطبہ میں آپ نے سماعت کی۔ فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی امت کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں اجر بھی ڈبل ملے گا، اور اگر تم سے خطا ہوئی تو تمہاری گرفت بھی سخت ہوگی۔ اور پھر کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جہالت کی عورتوں کی طرح بے پرد نہ نکلا کرو۔ جب بازار جایا کرو تو اپنے پیکر کو پردے سے، چادر سے ڈھانک لیا کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، یہ سارے صیغے مؤنث کے ہیں، اقمنا، اطعنا، آتینا، تبرجنا، لستنا، یہ سارے صیغے مؤنث کے، یہ مردوں کے احکام نہیں ہیں، یہ ان سے۔ اور عورتوں میں سے بھی صرف وہ جو حلقہ ازواج نبی میں ہیں، اور ان سے کہا گیا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہنا، آتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہنا، اطعنا اللہ ورسولہ، مردوں کو اطیعو کہا جاتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا، ان سے کہا اطعنا، یہ مؤنث کا صیغہ، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اسی سلسلہ کلام میں وہ مشہور زمانہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، وہ اسی سلسلہ کلام میں اسی کے آگے ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رجس کو، نجس کو، گندگی کو محمد عربی کے حرم اور صحن سے دور کر دے۔ اس حلقہ ازواج میں رجس نہ آئے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ اپنے حبیب کے اہل بیت سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پاک، صاف، اجلا، اعلیٰ بنانا چاہتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، آیت کی ابتدا میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ازواج پیغمبر سے کہا تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری شان بہت بلند ہے، لیکن میرا ایک تأثر ہے، احساس ہے، ازواج مطہرات عام اور دنیا کی کوئی خاتون، اس آیت کے تحت کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی عورت اس خاتون کے مرتبے اور فضیلت کا مقابل نہیں ہو سکتی جو حرم نبوت میں بطور زوجہ بن کر آئی۔ قرآن کہہ رہا ہے لستن کاحد من النساء، کوئی عورت تمہارے مقابل نہیں ہو سکتی رتبے اور درجے میں۔ لیکن میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات کی شان و مقام میں ہم پلہ نہیں، اور پھر ازواج میں بھی صدیق اکبر کی بلند بخت بیٹی، کائنات کی پہلی قرآن کریم کی حافظہ، امت تک احادیث سب سے زیادہ پہنچانے والی راویہ، اپنے شوہر اور سرتاج کی باتیں سن کر امت تک پہنچانے والی، سب سے زیادہ احادیث پہنچائی ہیں حضرت ابو ہریرہ نے، سب کہیں رضی اللہ تعالی، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے سیدہ عائشہ کا۔ امت تک سب سے زیادہ روایات پہنچانے والی، احادیث پہنچانے والی صدیق اکبر کی بلند بخت بیٹی جیسی کوئی اور دوسری زوجہ بھی نہیں ہے۔ خود فرماتی ہیں، احادیث میں آتا ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ اللہ نے کچھ
نسبتیں کچھ فضیلتیں مجھے ایسی دی ہیں کہ کائنات کی کوئی خاتون بھی، خواہ دیگر ازواج ہوں یا عام خواتین ہوں، میری ہم پلہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت تو میری یہ ہے کہ میں وہ واحد ہوں جو نبی کے حرم میں باقرہ ہوں۔ میں وہ واحد ہوں، باقی سب مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں، میں باقرہ ہوں۔ اور میری دوسری انفرادیت یہ ہے کہ جس گھر میں قیام پذیر تھی، رحمت عالم نے اس گھر کو جنت قرار دیا۔ یہ حجرہ روضۃ من ریاض الجنہ کہا کہ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ کے گھر میں مقیم تھے کہ اس کے گھر سے لے کر میری مسجد نبوی کے ممبر تک یہ سارا حصہ جنت ہے۔ میں وہ واحد خوش نصیب ہوں کہ جس کے گھر کو میرے آقا نے جنت قرار دیا، اور یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں رہتی ہوں۔ لائیے نا اس فضیلت کا مقابلہ۔ اور پھر فرمایا کرتی تھیں یہ بھی میرا اعزاز ہے۔ عجیب بات ذہن میں آئی، رمضان المبارک 58 ہجری کی 17 تاریخ کو سیدہ کا انتقال ہوا۔ آج 18 رمضان ہے، اسی حوالے سے چونکہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اتفاق ہے، اتفاق یا حسن اتفاق کہیے، 17 رمضان ہی سیدہ کا یوم وفات ہے، اور 17 رمضان ہی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ سیدہ فرماتی ہیں یہ بھی میری انفرادیت ہے، یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ بدر کے دن جب حضرت مصعب جو علم بردار تھے، لشکر اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، وہ شہید ہوئے اور علم بھی گم ہو گیا۔ رسول اللہ کو اطلاع ہوئی کہ لشکر اسلام کا جھنڈا نہیں مل رہا، گم ہو گیا ہے، علم بردار شہید ہو گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے خیمے میں، اور جب باہر تشریف لائے تو سیدہ فرماتی ہیں میری اوڑھنی، میرا دوپٹہ ایک لکڑی پر بلند کیا ہوا تھا، اور کہا کہ یہ عائشہ کا دوپٹہ ہے، آج بدر کے دن اسے لشکر اسلام کا پرچم بناؤ، اللہ اس کی، کہ یہ میری آبرو کا دوپٹہ ہے، اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے انہیں فتح مبین عطا کرے گا۔ یہ الفاظ تھے پیغمبر۔ وہ ہمارے پنجاب میں تو، آپ کے کشمیر میں تو پتہ نہیں، جب بہنیں بھائی کو منانے آتی ہیں نا، یا بیٹیاں باپ کو منانے آتی ہیں، تو بعض اوقات روٹھے ہوئے بھائی کے قدموں میں دوپٹہ رکھ دیتی ہے۔ رحمت عالم نے سیدہ کے دوپٹے کو علم بنا کر بلند کیا، اور اللہ کے حضور آنسوؤں میں عرض کی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ 313 لایا ہوں، یہ 313 لایا ہوں، اور مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہیں ابو جہل کا لشکر۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 شمشیریں ہیں، اور ادھر بے پناہ اسلحہ ہے، بے پناہ سواریاں ہیں۔ یہ پیدل ہیں، وہ سوار ہیں، یہ نہتے ہیں، وہ مسلح ہیں۔ یا اللہ، اب تو میری آبرو کا دوپٹہ بھی پرچم بن گیا، اس کی لاج رکھتے ہوئے انہیں کامیابی عطا فرما۔ حفیظ جالندھری نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا، ہمارا قومی شاعر بھی ہے، ہمارا جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے، پاک آتا ہے، پاک سرزمین، ہوں تو کشمیر میں، لیکن پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے کا مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ پاک سرزمین شاد، یہ قومی ترانے کے خالق بھی حفیظ جالندھری ہیں۔ بڑا عجیب نقشہ کھینچا، کہتا ہے فضائے بدر کو ایک آپ بھی تھی یاد ہے اب تک،
فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، وہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں، نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ پہلے ٹھیک تھا آپ کا ساؤنڈ، پہلے ٹھیک تھا۔ بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر، کھجوریں تک میسر تھی نہ جن کو پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو، اور بروز بدر سر بلندی دیکھی خاکساروں کی، نچھاور ان کے قدموں پر ہوئی رفعت ستاروں کی۔ ابو جہل بھی مارا گیا، 70 مشرکین مارے گئے۔ گڑی دوپٹہ والو، ابو جہل کا تو انجام بڑا عجیب ہوا۔ اسلام کے 2 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے کم عمر صحابہ کے ہاتھوں کفر کا یہ سورما مارا گیا، معوذ اور معاذ، گھمسان کا رن پڑا۔ لڑائی کا سورج جب نصف النہار پر تھا، اچانک فضائے بدر میں 2 ننھی منی تکبیریں بلند ہوئیں، اللہ اکبر۔ مجمع نے لشکر نے پلٹ کر دیکھا، 13 سال 14 سال کے 2 نوجوان محمد عربی کے غلام تلواریں بلند کیے ابو جہل پہ حملہ آور ہیں۔ ایک نے گھوڑے کو مارا، دوسرے نے ابو جہل پہ وار کیا۔ میں کہا کرتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی رسول کو اتنے وفادار ساتھی نہیں ملے جتنے وفادار محمد عربی کو مل گئے۔ کیسے یہ صحابہ ہے کیسے، وفا کتنی ہے، وفائیں کتنی ہیں۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، ابو جہل پر حملہ کیا ننھے مجاہدوں نے، ابو جہل نے پلٹ کر وار کیا، معاذ کے بازو پہ تلوار لگی، بازو کٹ گیا، چمڑا اٹک گیا، بازو بھی جھولتا ہے اور یہ تلوار بھی چلاتا ہے۔ جب بازو تکلیف دینے لگا، معاذ نے بازو کو زمین پر رکھا، پاؤں اٹکے ہوئے بازو پر رکھا، ایک جھٹکے سے بازو جسم سے یہ کہہ کر علیحدہ کر دیا کہ جسم کا جو حصہ محمد سے وفا میں رکاوٹ بنے گا علیحدہ کر دیا جائے گا۔ ایسے صحابہ کسی کو نہیں ملے جیسے صحابہ محمد عربی کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو پرچم بنایا۔ یہ پہلی جنگ تھی،
یہ 2 ہجری کی 17 رمضان کو لڑی گئی، اتفاق سے جمعے کا دن تھا۔ ذہین اتنی تھیں، کم عمر تھی چونکہ، بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شرعی مسئلہ اتنا مشکل ہوتا، پیچیدہ ہوتا، ہم سمجھ نہ پاتے، اپنی ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ انتہائی آسانی سے، بے تکلفی سے، چٹکیوں میں وہ مسئلہ حل کر دیتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کی استاد ہیں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی، بڑے بڑے کبار صحابہ کی استاد ہیں۔ علم و فہم، ذوق علم میں بھی بڑی منفرد اور ممتاز ہے، شاعری کا ذوق بھی رکھتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صفت میں اور نعت میں بڑی اعلیٰ پائے کی شاعری کی۔ ایک تو نعتیں ہم سنتے نا پنجابی میں، اردو میں، یہ ہماری زبان کی نعتیں۔ سیدہ کا برجستہ تبصرہ تھا صفات پیغمبر پر، چونکہ خود شاعرہ تھی، عربی تھی، اور پھر رسول اللہ کے حرم میں موجود تھی۔ جب وہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو داعی بنایا اور سراج منیر بنایا، چمکتا ہوا چراغ۔ سراج منیر کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک یہ سورج ہے، یہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں رہتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سراج منیر میرے حجرے میں چمک رہا ہے وہ دنوں کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ کس قدر استعارہ دیکھیے۔ یہ سیدہ کی شاعری ہے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کا اور صفات کا پیکر ہے، ذہین اتنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر پہنی، وہ جسے آپ کہتے ہو کالی کملی والا، سیاہ چادر کندھے دوش اقدس پر رکھی، کاشانہ نبوت پر رکھی، سیاہ چادر۔ اور سیدہ فرماتی ہیں سیاہ چادر پہن کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، میرے سرتاج محمد عربی مجھ سے پوچھنے لگے، عائشہ کیف ترانی یا عائشہ، عائشہ سیاہ چادر میں کیسا لگ رہا ہوں؟ سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی نکھار دیا ہے۔ حسن، وہ شاہ جی کھڑے تھے آرام باغ کراچی میں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کی تاریخ چل رہی تھی قادیانیوں کے خلاف، لاکھوں کا مجمع تھا۔
شاہ جی نے کہا مرزے تو نے میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن میرا قرآن و حدیث سے حاصل مطالعہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نبی بھی کسی جسمانی عیب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نبی ظاہری طور پر، جسمانی طور پر بھی حسن و جمال میں نقطہ عروج پر ہوتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، نبی کسی ظاہری عیب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ انبیاء اللہ کی غیرت ہوا کرتے ہیں اور اللہ برداشت نہیں کرتا کہ نبی میں کوئی ظاہری جسمانی عیب ہو اور امت اسے چڑ کے نام سے پکارے۔ نبی نہ بھینگا ہوتا ہے، نہ کانا ہوتا ہے، نہ توند والا ہوتا ہے، نہ گنجا ہوتا ہے، وہ حسن و جمال میں کامل اور اکمل ہوتا ہے، چونکہ اس نے امت کی رہنمائی کرنی ہوتی۔ یہ سارے جو میں نے گنوائے یہ عیب ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا مرزے تو کانا ہے، تیری تو آنکھیں بیلنس میں نہیں ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حسن و جمال کی معراج پر تھے، اور پھر جھوم کر پڑا جمال محمد اور حسن مصطفیٰ کے متعلق پڑھتے تھے کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، کہ مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی، منم پیدل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیب العجبی۔ روح الامین بھی حاضر خدمت ہوئے، جبریل امین بھی حاضر خدمت ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس وحی لے کر جاتے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ نا سارے رسولوں میں، سارے نبیوں میں محمد کیسا لگا؟ جبریل نے عرض کی اللہ کے رسول صرفت مشارق الارض و مغاربہا، مشرق گھوماؤں مغرب گھوماؤں، آدم کو بھی دیکھا نوح کو بھی دیکھا، سارے نبیوں رسولوں کی بارگاہ میں وحی لے کر گیا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا، کہ سر سے لے کر پاؤں تک
تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، تجھ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال نبوت کا نقشہ کھینچتی ہیں، اچھی شاعرہ ہے، فرماتی ہے یہ بھی میرا اعزاز کہ میرے دوپٹے کو اللہ کے رسول نے بدر کے دن لشکر اسلام کا پرچم بنایا، اور یہ بھی میرا اعزاز ہے، یہ میری انفرادیت ہے اور دنیا کی کوئی خاتون میری مقابل نہیں ہو سکتی کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ظاہری حیات دنیاوی میں آخری وقت آیا، گھر بھی میرا تھا، بستر بھی میرا تھا، اور رحمت عالم یہیں سے میرے پہلو سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے بسیرا دائمی مدفن بھی میرا گھر بنا۔ یہ گنبد خضرا عائشہ کا گھر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جہاں آپ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ گنبد خضرا جہاں مواج شریف کے سامنے آپ کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کرتے ہیں، وہ سیدہ عائشہ کا گھر ہے۔ آپ سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے، فرماتی ہیں کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ میرے گھر سے اللہ کے رسول روانہ ہوئے سفر آخرت پر، اور وہ منظر بھی بڑا عجیب کھینچتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علالت اور بیماری میں، بخار کی شدت کی وجہ سے سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں استراحت فرمائے، پانی کے پیالے دائیں بائیں رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈبو ڈبو کر اپنے سینے پہ بھی لگاتے ہیں، ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں مجھ سے ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسواک کر لوں، مجھے مسواک کی حاجت ہو رہی ہے۔ دیکھا آپ نے پیغمبر کس قدر نفیس اور خوبصورت ذوق والا ہوتا ہے، وفات سے پہلے بھی مسواک کرتا ہے۔ یہ ایک میسج ہے بہت بڑا۔ ہم لوگ نماز سے پہلے مسواک نہیں کرتے، پیغمبر وفات سے پہلے مسواک کرتے۔ فرمایا اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں فرض قرار دیتا، لیکن تمہاری مشقت کا خطرہ ہے اس لیے سنت رکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرا بھائی عبد الرحمن مسواک کر رہا تھا، میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مسواک نہیں ملی جلدی میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی، اور مسواک لینے کے بعد اس طرف سے کاٹی جہاں سے وہ استعمال کر رہا تھا، پانی سے دھو کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بخار کی شدت اور ضعف اتنا ہے کہ اپنے دانتوں سے چبا نہیں سکتا، تم خود اپنے دہن سے چبا کر نرم کر کے دے دو۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دہن سے چبایا، اور چبانے کے بعد دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی، رحمت عالم نے میرا بازو پکڑ لیا، فرمایا دھو نہیں، یہ مسواک مجھے یوں ہی دے دے، آخری وقت میں تیرے دہن کا چبایا ہوا مسواک کر کے میں قیامت تک آنے والوں کو تیری عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھا تو کہا کرتی تھیں کہ یہ بھی میری انفرادیت ہے کہ میرے گھر سے رخصت ہوئے سفر آخرت پر،
اور شکم نبوت میں جو آخری غذا گئی وہ میرا لعاب تھا. یہ بھی میرا اعزاز ہے، سیدہ فرماتی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک اعزاز میرا اور بھی ہے، ایک انفرادیت، ایک نرالی شان میری ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی خاتون تو کیا کوئی مرد بھی میرا ہمسر نہیں ہے. بس وہی بتاتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ ہم نماز کی طرف چلتے. جناب یوسف پہ بھی الزام لگا، زلیخا نے لگایا. کمرے بند، دروازے لاک. زلیخا کہہ رہی تھی ہائی تلک، حضرت یوسف سے کہہ رہی تھی آ جاؤ، میں بھی موجود ہوں اور میسر ہوں اور تو بھی جوان ہے. جناب یوسف نے اپنی تنہائی اور خلوت کو پاک بناتے ہوئے نعرہ لگایا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. تنہائی ہے اور تو میسر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کر جاؤں. اگر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں ہو تو تنہائیاں بھی پاک ہوتی ہیں. میرے جوان دوستو، خدا کا خوف دل میں ہو تو تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں. یوسف نے علیہ السلام نے یہی تو کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. باہر نکلے یوسف علیہ السلام دوڑ کر اس کے مکر سے بچنے کے لیے. دروازے پہ پہنچے، زلیخا بھی بھاگی، یوسف کو پکڑنا چاہا. جو ہی دروازے سے دونوں باہر نکلے تو آگے عزیز مصر زلیخا کا شوہر کھڑا تھا. اس نے دونوں کو حیرت سے دیکھا، یہ کدھر بھاگ رہے ہیں، مشکوک ہوا. عورت ذات تھی نا، فوراً پینترا بدل گئی. ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہنے لگی شکر کرو بچ گئی ہوں. آج یہ یوسف وگرنہ میری عزت کا تو کباڑا کر گیا تھا. جناب یوسف علیہ السلام اس کو ہکا بکا ہے کہ ابھی یہ خود مجھے دعوت گناہ دے رہی تھی، جو ہی شوہر کو دیکھا سارا الزام مجھ پر ڈال دیا. رب العالمین نے فرمایا یوسف آپ اللہ کے نبی ہیں، نبوت کے منصب پر فائز ہیں، ہم آپ کی برات کا اعلان کرتے ہیں. وشہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے جو اس عمر میں تھا کہ جس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، اس بچے نے بول کر حضرت یوسف کی برات کا اعلان کیا. جناب حضرت مریم علیہ السلام پر یہودی سنگ دلوں اور بد زبانوں نے الزام لگایا کہ یہ عیسیٰ بغیر باپ کے آیا. کیا ماجرا ہے؟ کردار کشی کی. جناب مریم پریشان بیٹھی تھی، اللہ نے حضرت مریم کی تطہیر کا انتظام کیا. فوراً حضرت عیسیٰ گود میں، 1 دن عمر ماں کی گود میں، کہتے ہیں کہ میری ماں بالکل پاک ہے اور میں جو پیدا ہوا ہوں اللہ کی قدرت کا نشان ہے. صرف نشان نہیں ہوں بلکہ اس کا رسول بھی بنوں گا. آگے چل کر وہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پوری انسانی نبیوں اور رسولوں کی تاریخ میں جب بھی کسی معصوم پر الزام لگا، الزام بھی لوگ لگاتے ہیں، صفائیاں بھی اللہ لوگوں سے دلواتا ہے، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب مدینے میں منافقین نے خصوصاً عبداللہ ابن ابی نے بنی مستلق کے غزوہ سے واپسی پر میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو رحمت عالم بھی روئے، میں بھی رویا. عزت اتنی نازک چیز ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رخصت ہو کر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے والد کے گھر صدیق کے گھر آ گئی اور سجدے میں گر گئی. یا اللہ، اتنا بڑی آفت میرے سر پہ. سجدے میں پڑی تھی کہ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس ہوئی. آپ تشریف لائے، میں سجدے میں تھی، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے.
میں نے سجدے سے سر اٹھایا، مجھ سے فرمانے لگے عائشہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں سننے کے لیے آیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن پتہ نہیں مجھے یوسف کے باپ یعقوب کا نام ہی بھول گیا۔ یعقوب یوسف کے غم میں اتنا رویا تھا نا 40 سال کہ آنکھیں سفید کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہنا تھا کہ یعقوب روتا ہوا کہہ رہا تھا، مجھے یعقوب کا نام ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا وہ یوسف کا باپ روتا ہوا کہہ رہا تھا، بیٹے کا نام لیا۔ اور قرآن میں وہ آیت ہے حضرت یعقوب جب اپنے بیٹے یوسف کے غم میں روتے تھے، بینائی بھی چلی گئی رو رو کر، اور یہ کہتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا درد اس علیم بذات الصدور کو سناتا ہوں جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رحمت عالم نے پوچھا صفائی میں کچھ کہنا ہے تو کہو۔ میں نے کہا آج میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا، اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنا غم علیم بذات الصدور کو سناتی ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے اتنی بڑی عزت دینے والا ہے۔ ابھی ابھی کچھ لمحوں کے بعد میں نے جب یہ کہا تو رحمت عالم نے سر جھکا لیا، فرمایا اچھا تو نے خدا پہ معاملہ چھوڑ دیا، چلو پھر خدا کے فیصلے کا میں بھی انتظار کر لیتا ہوں۔ سر جھکایا تو فوراً جبریل وحی لے کر حاضر ہو گئے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں بھی چونکہ نبی کی بیوی ہوں، مریم نبی کی ماں تھی، یوسف خود رسول تھا، نبی تھا، ان پہ الزام لگے، بچوں نے صفائی دی، میری کردار کی تطہیر پر بھی کوئی بچہ سلیکٹ ہو جائے گا، عرش بری سے وہ بول پڑے گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے اتنا بڑا رتبہ ملنے والا۔ 18 آیتیں، کتنی؟ 18 آیتیں۔ سورہ نور رمضان شریف آیا ہوا، ابھی حفاظ کرام خوب آپ کو تراویح سنا رہے ہیں، کبھی سورۃ نور کا خلاصہ پڑھیے۔ 18 آیتیں سیدہ فرماتی ہیں میرے کردار کی صفائی پر اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اچھا آپ نے کبھی عدالت میں کیس لڑا ہو، مقدمہ لڑا ہو، اللہ بچائے آپ کو، پہلے دعا مانگ لو اللہ بچائے آپ کو۔ 2 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، حاکم سے اور حکیم سے۔ حکیم غلط مل جائے تو قبرستان آباد ہوتے ہیں، اس لیے نسخوں سے پرہیز کیا کریں، طاقت کے لیے فطری غذائیں کافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم تے خطرہ ہے تو نیم ملا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا جی۔ مولوی ناقص ہو تو بیڑا غرق کر ڈالے گا، مولوی ناقص ہو تو ایمان نہیں بچے گا، ڈاکٹر ناقص ہو تو قبرستان آباد ہوگا۔ مقدمے میں اگر کبھی عدالت میں جائیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بحث ہوتی ہے، وکیل بحث کرتا ہے، جج فیصلہ سناتا ہے۔ سیدہ عائشہ کا کیس لگا تھا اللہ کی عدالت میں، بطور وکیل صفائی حضرت عائشہ کی طرف سے جرح اور بحث بھی قرآن میں خود اللہ نے فرمائی، اور پھر جج بن کر فیصلہ بھی خود اللہ نے دیا۔ آیات کو پڑھیے، آیات کو۔ جرح کیسی ہے؟ جرح سنیے، وکیل کی جرح، وکیل بھی خود اللہ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ مقدمے میں جرح ہو رہی ہے وکیل کی۔ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ جس نے عائشہ کے کردار کو سمجھنا ہو وہ عائشہ کے شوہر محمد کے کردار کو دیکھ لے۔
عائشہ جیسی محفوظ کوئی نہیں، محمد جیسا معصوم کوئی نہیں۔ یہ جرح تھی، الخبیثات للخبیث، یہ وکیل صفائی کی جرح۔ اور پھر بعد میں فیصلہ، اولئک مبرؤون، یہ کہتے ہیں نا کہ جج جب فیصلہ دیتا تو کہتا ہے باعزت بری، لفظ برات اللہ نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، مبرؤون، بری ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، میں عرش بری سے فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری عائشہ کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ پاک ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں عائشہ کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں اور رزق کریم کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ یہ بطور جج کے فیصلہ دیا۔ آج بھی بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، طنز میرا مزاج نہیں ہے، اصلاح احوال کے لیے، اصلاح کی غرض سے، اصلاح نیت سے کہہ رہا ہوں۔ آج بھی کچھ لوگ سیدہ پر اور اصحاب رسول پر تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کریم کے اوراق میں ایک منظر نظر آیا کہ 7 اللہ کے ولی اور نوجوان جن کو قرآن اصحاب کہف کہتا ہے، مشرک بادشاہ کے ظلم سے بچتے ہوئے، خوف کے مارے ہوئے غار میں پناہ لے بیٹھے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، آج جمعہ آج بھی پڑھ لیجئے گا، سورہ کہف انہی کے تذکرے پر ہے۔ مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی رحمت عالم نے خود تلقین فرمائی کہ جو پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف، قرآن کریم نے منظر کھینچا ان نوجوانوں کا، فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور اس سے پہلے وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید، وہ 7 نوجوان تھے، مشرک بادشاہ کسی ظالم بادشاہ کے ڈر سے غار میں پناہ لیتے ہوئے چلے گئے، اور ان کا کتا بھی ساتھ۔ قرآن نے کتے کا ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، 7 نے غار میں پناہ لی، ان کا کتا بھی پیچھے پیچھے غار میں چلا گیا۔ وہ 7 جا کے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے، کتا بھی پاؤں پھیلا کر غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اچھا منظر کھینچا ہے آیات میں، قلبہم باسطن، اپنے یہ ذراعی کتے کے اگلے پاؤں بچھائے غار کے دہانے پر بیٹھا ہے۔ ایک میرا ایسا خطیب ہوں نا، چونکہ خطیب ہوں، میرا ایک احساس ہے، پیشگی معذرت کر کے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اصحاب کہف آپس میں خسر پسر کرتے ہوں گے، یہ تو بے زبان ہے، یہ تو جانور ہے، اگر یہ بھونکنے لگ گیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ چھپے ہوئے تھے۔ کتے نے کہا میں کتا تو ہوں لیکن اصحاب کہف پہ نہیں بھونکوں گا۔ قرآن کریم ہمیں اشاروں میں بات سمجھاتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ 7 غار میں چھپے لیٹے ہوئے تھے، خسر پسر کر رہے تھے، اگر یہ بولنے لگ گیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔
उसने ज़ुबान हाल से कहा मैं कुत्ता तो हूँ लेकिन कहफ के असहाब पर भौंकता नहीं हूँ। लेकिन क्या कीजिए, लेकिन गड़ी दुपट्टा वालों क्या कीजिए, वो कुत्ता होकर भी असहाबे काफ पे नहीं भौंका, और यहाँ कुछ इंसान होकर भी असहाबे मोहम्मद पे भौंकते हैं। वो असहाबे काफ थे, सैयदा आयशा हो या दीगर असहाबे रसूल हो, उन पे तनकीद नक़्द हराम है। मैंने पहले गुफ्तगू की इब्तिदा में जुमला बुनियादी और तमहीदी जुमला कह दिया कि आदम से ईसा तक किसी रसूल के साथी इतने वफादार और जानिसार नहीं थे जितने अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को अता किया। ये हकीकत है, ये हकीकत है, इसे समझिएगा। बदर का मैदान भी हमें, एक और मैदान भी है उहद का, उसमें भी दो नन्हे मुन्ने सहाबा इकराम, अल्लाह के रसूल ने दोनों को मुस्तरद कर दिया कि जाओ तुम बच्चे हो, तुम जंग नहीं लड़ोगे कल। ये दोनों एड़ियाँ उठाने लगे। यकीन जानिए हदीस में आता है पंजों के बल खड़े होके ना एड़ियाँ उठा के, जैसे बच्चे अपना कद ऊंचा करते, कद लंबा करने के लिए पंजों के बल खड़े होते हैं, एड़ियाँ उठाते हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल देखो हमारा कद तो बड़ा है, ऊंचा है, हमें इजाज़त दे दो ना, हम चाहते हैं कि आपकी आबरू पर कट मरे। रहमत आलम ने इजाज़त दी तो हदीस पाक में आता है एक ने दूसरे के हाथ पे हाथ मारा, लैबी काम बन गया। कल मोहम्मद के दुश्मन से टकराएंगे और शहीद हो जाएंगे, और फिर जब हमारे लाशें उठाकर घर लाए जाएंगे, हमारी पेशानियां खून से सुर्ख होंगी और हमारी माएँ हमारी पेशानियों को बोसा देंगी, उनके होठ हमारे खून शहादत से सुर्ख हो जाएंगे और वो सर उठाकर फख्र करेंगी कि मेरा खून मोहम्मद पे कट गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आदम से ईसा तक किसी रसूल के ऐसे वफादार साथी नहीं थे जैसे वफादार साथी मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने अता किया। तो चूँकि जुमे का वक्त भी मुख्तसर होता है, मुझे अगले भी टारगेट अचीव करने हैं, तो मेरी एक आपको पुराना पता है, आप तो मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, आप मेरे लिए नहीं। बहुत से चेहरे मैं देख रहा हूँ, ये दाएँ बाएँ मुझे चेहरे बड़े पुराने, कोई 20 साल पुराने चेहरे नज़र आ रहे हैं। वो तो बूढ़े हो गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जवान हूँ। अल्लाह मज़ीद बरकतें दे। तो एक अंदाज है कि बात को जब मुकम्मल करता हूँ तो अल्लाह के ज़िक्र पर करता हूँ, तो कोई ज़ुबान खाली ना हो, कोई ज़ुबान खाली ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप हैं बुलंदियों वाले, कश्मीर वाले, हाँ मैं मुल्तान वाले, हेठा वाले, तल्ले वाले, बालाई पर पस्ती में, वेरानों में, बस्ती में, आग लगा कर हस्ती में तो कहता फिर ये मस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں ہے، مسجدوں کا پابند نہیں، دکانوں پر بھی پڑھ لیجئے، سودا ترازو میں تولتے ہوئے بھی پڑھ لیجئے، کپڑا ناپتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ لیجئے، تیرا بول نہیں تیرا ناپ تول بتائے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، بول نہیں گفتار نہیں تیرا کردار بتائے یہ کلمہ پڑھنے والا۔ ہم نے کہا رمضان کمائی کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے، لوگوں نے چیزیں مہنگی کر دی، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کمائی کا سیزن ہے، ہم نے کہا نیکیوں کی کمائی کا سیزن ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 700 گنا ثواب ملے گا۔ انہوں نے 10 روپے والی چیز 700 روپے کی کر دی کہ شریعت کا حکم ہے، حد ہو گئی ہے، پتہ نہیں تم بھولے ہو یا چالاک ہو۔ اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا